بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول زندہ سائے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مائیکل نے جولیا پر چھلانگ لگا دی، مگر جولیا چکنی مچھلی کی طرح نیچے سے پھسل کر ایک طرف ہو گئی اور مائیکل پوری قوت سے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے تھے، اس لیے اس کا سر دیوار سے ٹکرانے سے بچ گیا، ورنہ شاید اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا۔ جولیا ایک بار پھر کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر پنڈلیوں پر لگنے والی بھرپور ضرب سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑا کر کونے میں رکھی ہوئی میز پر گر گئی۔ مائیکل تڑپ کر سیدھا ہوا اور اس نے بلو رینج کے سے انداز میں نیم دائرہ بناتے ہوئے جولیا پر چھلانگ لگا دی۔ وہ شاید جولیا کو دیوار کے اس کونے میں ہی رگید کر ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا جسم جولیا سے ٹکراتا، جولیا نے میز پر ہی دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے اپنے جسم کو ہوا میں اچھالا اور اس کی دونوں ٹانگیں اپنے اوپر باز کی طرح جھپٹتے ہوئے مائیکل کے سینے پر پوری قوت سے پڑیں، اور مائیکل اسی طرح اڑتا ہوا واپس پلٹا اور دروازے کے ساتھ لگے ہوئے سوئچ بورڈ کے ساتھ ایک دھماکے سے جا ٹکرایا اور نیچے جا گرا۔ جولیا کا جسم فلائنگ کک لگا کر جیسے ہی نیچے گرا، عین اس لمحے فرش کی وہی جگہ جہاں جولیا گری تھی اچانک کسی تختے کی طرح پھٹ گئی۔ شاید مائیکل کا جسم لگنے سے سوئچ بورڈ پر لگا ہوا کوئی بٹن دب گیا تھا، اور جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم لامتناہی گہرائیوں میں کسی حقیر تنکے کی طرح گرتا چلا جا رہا ہو۔ اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور پھر اس کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ادھر مائیکل جب سوئچ بورڈ سے ٹکرا کر نیچے گرا تو وہ پھر پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر دوسرے لمحے اس کا دماغ کسی پھرکی کی طرح گھوم گیا، کیونکہ جولیا اچانک غائب ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی بھوت ہو جو اچانک غائب ہو گئی ہو۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کمرے کے اس کونے کو دیکھتا رہ گیا جہاں جولیا غائب ہوئی تھی۔ اسے شاید اس خفیہ بٹن یا وہاں سے فرش کے ہٹنے کی تکنیک کا علم ہی نہ تھا۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی اس کوٹھی میں رہائش رکھی تھی۔ اس سے پہلے یہ کوٹھی اس کی تنظیم کے ایک فرد کے قبضے میں تھی، اور بلو ایگل کے اچانک آنے کی وجہ سے وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس نے شاید مائیکل کو اس کمرے کے پورے میکینزم سے آگاہ نہ کیا تھا۔ بلو ایگل کو صرف اس صوفے سے نکلنے والی سلاخوں اور شٹرز کے دروازوں پر گرنے کا ہی علم تھا، لیکن اب جولیا کے اچانک غائب ہو جانے سے وہ حیرت سے بت بنا اس جگہ کو دیکھتا رہا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس جگہ پر زور سے پیر مارا جہاں جولیا ایک لمحہ پہلے کھڑی تھی، لیکن فرش سے ایسی کوئی آواز پیدا نہ ہوئی جس سے وہ سمجھتا کہ یہاں سے فرش علیحدہ ہے۔ قالین اسی طرح پورے کمرے کے فرش پر بچھا ہوا تھا۔ مائیکل نے جھک کر غور سے اس جگہ کو دیکھنا شروع کیا، اور پھر چند ہی لمحوں میں اس پر یہ انکشاف ہوا کہ ایک مخصوص چوکور خطے میں قالین کا ٹکڑا باقی قالین سے علیحدہ ہے، لیکن ایسا غور کرنے سے دیکھنے پر ہی معلوم ہوتا تھا، کیونکہ قالین پر بنے ہوئے بڑے بڑے پھول اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے کہ باریک سی لکیر عام نظروں سے دیکھنے پر محسوس تک نہ ہوتی تھی۔ مائیکل ایک طویل سانس لیتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیر کر پریشان بالوں کو سنوارنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو سنبھالا، اور پھر وہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو، ویگاس اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، بلو ایگل۔ مائیکل نے اپنے لہجے میں جبرن قابو پاتے ہوئے کہا، یس باس، حکم فرمائیے۔ ویگاس کا لہجہ یکدم مودبانہ ہو گیا۔ شٹر روم میں فرش ہٹنے کا بھی کوئی میکینزم ہے؟ بلو ایگل کے لہجے میں کرختگی عود کر آئی۔ او ہاں باس، اس وقت میں بتانا بھول گیا، کمرے کے شمالی کونے میں ایک چوکور قطع سوئچ بورڈ کے درمیان میں لگے ہوئے زرد رنگ کے چھوٹے بٹن کو دبانے سے کسی تختے کی طرح ہٹ جاتا ہے، ویگاس نے جواب دیا۔ اس میں گرنے والا کہاں جاتا ہے؟ مائیکل نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ باس، نیچے گہرائی میں گٹر ہے۔ یہ میکینزم میں نے لاشوں سے چھٹکارا پانے کے لیے تیار کروایا تھا۔
یہ گٹر آگے جا کر شہر کے مین گٹر میں مل جاتا ہے۔ اس طرح یہاں سے پھینکی جانے والی لاش ہزاروں فٹ دور جا کر کسی سیوریج کے تالاب میں ہی ملتی ہے، اور اس وقت تک لاش کا حلیہ تک بگڑ جاتا ہے اور پہچانے جانے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ اس طرح ہم پر کسی کو شبہ تک نہیں ہوتا، ویگاس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بلو ایگل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اچھا ہی ہوا کہ اچانک یہ بٹن دب گیا اور جولیا نیچے گٹر میں جا گری، کیونکہ اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ کسی بھی طرح جولیا پر قابو نہ پا سکا تھا، اور جس دلیری، پھرتی اور تیزی سے وہ لڑ رہی تھی، اس سے ظاہر تھا کہ اگر وہ اچانک گٹر میں نہ گرتی تو مائیکل کے لیے ایک خوفناک خطرہ بن جاتی۔ اسے یقین تھا کہ گٹر میں گرنے کے بعد جولیا کے زندہ بچ نکلنے کا 1% بھی امکان نہیں، کیونکہ اول تو گٹر میں زہریلی گیس ہی اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور پھر اچانک گرنے سے وہ یقیناً بے ہوش ہو گئی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں، مائیکل کے خیال کے مطابق ہر حالت میں اس کی موت یقینی ہو چکی تھی۔ مائیکل نے آگے بڑھ کر شٹرز اٹھانے والا بٹن دبایا، اور سرر کی تیز آوازوں سے دروازے اور کھڑکیوں پر سے شٹرز اٹھتے چلے گئے۔ مائیکل تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے کپڑے تقریباً پھٹ گئے تھے، چہرے پر ضربوں کے نشانات تھے اور جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کوٹھی میں موجود اپنے کارکنوں کے سامنے جانے سے پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، اس لیے سیدھا مارشیا کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تنویر کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک مستطیل نما کمرے کی فرش پر پڑا ہوا پایا۔ اس کا سر پکے ہوئے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی، کیونکہ سر کی پشت پر ایک بڑا سا گومڑ ابھر آیا تھا۔ بچ گئے ہو تنویر، اگر ضرب ذرا سی اور زور کی پڑ جاتی تو شاید تمہیں سر پر ہاتھ پھیرنے کی مہلت بھی نہ ملتی۔ صفدر کی آواز تنویر کے کانوں میں پڑی، اور تنویر بے اختیار پیچھے کی طرف گھوم گیا۔ اس نے صفدر کو دیوار سے ٹیک لگائے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تم ادھر اطمینان سے بیٹھے ہو، ادھر جولیا کی عزت خطرے میں ہے، تنویر نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ جولیا کی عزت؟ صفدر نے چونک کر پوچھا، اور تنویر نے مائیکل کی آنکھوں میں ناچنے والی شیطانیت سے لے کر مارشیا پر قابو پانے اور پھر مائیکل کو بلانے تک کا تمام حال تفصیل سے سنا دیا۔ بس میں بے خبری میں مار کھا گیا۔ قدموں کی آواز سے یہی محسوس ہوا تھا کہ آنے والا اکیلا ہے، لیکن دوسرا آدمی شاید ضرورت سے زیادہ محتاط تھا کہ اس کے قدموں کی آواز تک نہ ابھری، اور اس نے پیچھے سے وار کر کے مجھے بے بس کر دیا، تنویر نے کہا۔ بہرحال تمہیں یہاں پہنچے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، کیونکہ تمہارے یہاں پھینکے جانے سے ہی مجھے ہوش آیا تھا۔ میرے سر پر اچانک زوردار ضرب لگائی گئی تھی، اس لیے ہوش میں آنے کے باوجود 10-15 منٹ تک میرا ذہن صاف نہ ہو سکا تھا، اور پھر جب پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد میں نے تمہیں پہچانا تو تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا، اور تمہیں بمشکل اب ہوش آ سکا، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو بہت برا ہوا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، نہ جانے جولیا کے ساتھ کیا بیتی ہوگی، تنویر نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں سب جائزہ لے چکا ہوں، یہاں سے نکلنا محال ہے، باقی رہی جولیا تو وہ کوئی ترنے والا نہیں، وہ اپنی عزت بچانا جانتی ہے، صفدر نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، لیکن تنویر نے اس کی بات سنے بغیر تیزی سے دیواروں کو ہاتھوں اور پیروں سے ٹھونکنا شروع کر دیا۔ وہ شاید کسی خفیہ رستے کی تلاش میں تھا، لیکن اس کی تمام کوششیں بے سود جا رہی تھیں، مگر تنویر مایوس ہونے کے بجائے اور زیادہ جوش و خروش سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ لمحہ بلمحہ اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں جولیا کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا خیال آتا اور اس کے جسم میں آگ سی لگ جاتی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے دیواروں کا چپا چپا ٹھونک کر دیکھ لیا، لیکن کہیں بھی کسی راستے کا سراغ نہ ملا۔ پھر اس نے کمرے کے فرش کو پیروں سے بجانا شروع کر دیا، لیکن یہاں بھی وہی نتیجہ، ڈھاک کے 3 پاک۔ عجیب کمرہ ہے، کہیں کوئی سوراخ تک نہیں ہے، آخر تنویر نے شکست تسلیم کرتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے، جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، صفدر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ تنویر کوئی جواب دیتا، اچانک کمرے کی شمالی دیوار سرر کی تیز آواز نکالتی ہوئی درمیان سے شق ہوئی، اور 3 نقاب پوش ہاتھوں میں مشین گنیں سنبھالے اندر داخل ہوئے۔ آگے والے نقاب پوش کا چہرہ نیلے رنگ کے نقاب میں چھپا ہوا تھا، جس پر ایک اڑتے ہوئے عقاب کی تصویر نقش، جبکہ باقی 2 کے نقاب عام نوعیت کے تھے۔
ان کے اندر داخل ہوتے ہی صفدر اور تنویر بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ نیلے رنگ کا نقاب اوڑے نقاب پوش تو دروازے کے سامنے ہی رک گیا، جبکہ باقی دو نقاب پوشوں نے سائیڈ میں ہو کر پوزیشنیں سنبھال لیں، اور ظاہر ہے ان تینوں کی مشین گنوں کا رخ ان دونوں کی طرف ہی تھا۔ تم دونوں جولیا کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہو؟ بلو ایگل نے کرخت لہجے میں ان دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جولیا؟ کون جولیا؟ صفدر نے جواب دینے میں پہل کرتے ہوئے کہا، اور نقاب پوش کے حلق سے نکلنے والے کہکہے سے کمرہ گونج اٹھا۔ خوب، اچھا مذاق ہے، سیکرٹ سروس کے ممبران آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے۔ بلو ایگل نے ہنستے ہوئے کہا، سیکرٹ سروس؟ تمہیں مذاق اڑانے کے لیے میں ہی ملا ہوں؟ سنو، میرا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو کوٹھی کی پچھلی گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک چند آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑے، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اس کمرے میں موجود تھا۔ صفدر نے اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہا۔ خوب، اچھی کہانی ہے، بچوں کے کسی رسالے میں چھپ سکتی ہے۔ سنو، جولیا تو اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تمہارے نام معلوم ہو سکیں تاکہ مجھے علم رہے کہ سیکرٹ سروس کے کون کون سے ممبر مارے جا چکے ہیں۔ نقاب پوش نے کرخت لہجے میں کہا۔ تم نے جولیا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اچانک تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ اوہ، چلو تم نے تو مان لیا کہ تم جولیا کے ساتھی ہو، اور جہاں تک جولیا کے انجام کا تعلق ہے، جو انجام کسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کا ہو سکتا ہے وہی اس کا بھی ہوا۔ نقاب پوش نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرا لمحہ نہ صرف نقاب پوشوں کے لیے حیرت انگیز ثابت ہوا بلکہ صفدر بھی حیران رہ گیا، کیونکہ تنویر جو 3 مشین گنوں کی زد میں تھا، اچانک بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور اس نے تیزی سے سائیڈ میں کھڑے ہوئے ایک نقاب پوش پر حملہ کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ ایک لمحے کے لیے کوئی بھی کچھ نہ سمجھ سکا، اور تنویر نے پوری قوت سے اس نقاب پوش کو اٹھا کر نیلے نقاب والے پر اچھال دیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے جا گرے۔ تیسرے نقاب پوش نے انتہائی پھرتی سے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا، لیکن اس کی پھرتی کسی کام نہ آئی، کیونکہ صفدر اس کی انگلی کی حرکت سے پہلے ہی اس پر چھلانگ لگا چکا تھا، اور اس کے پیر کی زبردست ضرب نے گن کی نال کو فرش کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ مشین گن سے نکلنے والی گولیوں نے سوائے فرش خراب کرنے کے اور کچھ نہ کیا، اور پھر صفدر کی دوسری لات نے نقاب پوش کو اچھال کر کونے میں پھینک دیا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن نکل کر ایک طرف جا گری۔ صفدر نے اس مشین گن پر قبضہ کرنے کے لیے چھلانگ لگائی، مگر اس کے پہلو پر نیلے نقاب والے کی زوردار ضرب لگی اور وہ اچھل کر سائیڈ کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ادھر تنویر کسی بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح دوسرے نقاب پوش کو بری طرح فرش پر رگیت رہا تھا، اس لیے نیلے نقاب والے کو صفدر پر وار کرنے کی مہلت مل گئی۔ مشین گنیں ان دونوں کے ہاتھوں سے بھی نکل چکی تھیں۔ ادھر صفدر نے جس نقاب پوش کو اچھالا تھا وہ بھی اٹھ کر انتہائی تیزی سے مشین گن کی طرف جھپٹا، مگر اسی لمحے تنویر کے نیچے پڑے ہوئے نقاب پوش کا داؤ چل گیا، اور اس نے تنویر کو دونوں پیروں کے زور پر اچھال دیا، اور تنویر اڑتا ہوا صفدر والے نقاب پوش سے جا ٹکرایا، اور وہ دونوں ایک بار پھر فرش پر جا گرے۔ نیلے نقاب والے نے صفدر کو ضرب لگا کر مشین گن کی طرف ہی چھلانگ لگائی تھی، اور وہ مشین گن پر گرفت حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا، مگر اسی لمحے صفدر اپنی جگہ سے کسی گیند کی طرح اچھلا، اور وہ نیلے نقاب والے کو رگیدتا ہوا تنویر والے نقاب پوش سے جا ٹکرایا، جو اس وقت اٹھنے کی ہی کوشش کر رہا تھا، اور وہ تینوں ایک دوسرے سے ہی الجھ گئے۔ نیچے گرتے ہی وہ تینوں بیک وقت اٹھے، اور پھر صفدر کا داؤ چل گیا۔ اس نے پوری قوت سے مکہ نیلے نقاب والے کے پیٹ میں، اور لات دوسرے نقاب پوش کے پہلو میں جما دی، اور ان کے نیچے گرتے ہی وہ تیزی سے مڑا تاکہ کسی مشین گن پر قبضہ جما سکے، مگر اسی لمحے کمرہ ایک خوفناک چیخ سے گونج اٹھا۔ تنویر جیسے ہی صفدر والے نقاب پوش سے ٹکرا کر نیچے گرا، اس کے ہاتھ میں مشین گن آ گئی، اور اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مشین گن کو کسی لاٹھی کی طرح گھما کر نقاب پوش کے سر پر مار دیا۔ وار کچھ اتنی قوت سے پڑا تھا کہ بیچارے نقاب پوش کو چیخ مارنے کی مہلت مل سکی، اور اس کے بعد وہ تڑپ تک نہ سکا، اور پھر اس سے پہلے کہ صفدر سنبھلتا یا تنویر کو روکتا، تنویر نے انتہائی پھرتی سے مشین گن سیدھی کی، اور دوسرے لمحے کمرہ مشین گن کی بے تحاشا فائرنگ سے گونج اٹھا۔ گولیوں کی بوچھاڑ پہلے نیلے نقاب والے کے جسم سے ٹکرائی، اور اس کا جسم ایک لمحے کے لیے ہوا میں اچھلا اور پھر فرش پر ڈھیر ہوتا چلا گیا، اور گولیوں کا دوسرا راؤنڈ دوسرے نقاب پوش کے جسم پر پڑا، اور اس کے جسم میں بھی سوراخ ہوتے چلے گئے۔ صفدر چونکہ درمیان میں کھڑا تھا، اس لیے پہلی فائرنگ ہوتے ہی وہ انتہائی پھرتی سے زمین پر گر گیا، کہیں پاگل پن میں تنویر کی مشین گن سے نکلنے والی گولیوں کا شکار نہ ہو جائے۔
اور واقعی اس کی پیش بندی اس کے کام آ گئی، کیونکہ تنویر نے بغیر ہاتھ روکے مشین گن کو گھما دیا تھا، اور ظاہر ہے اگر صفدر نیچے نہ گر چکا ہوتا تو نیلے نقاب والے کے بعد اس کا نمبر ہوتا، اور پھر تنویر پر تو جیسے وحشت کا دورہ سا پڑ گیا۔ اس نے نیلے نقاب والے کے مردہ جسم پر مشین گن کا سالم میگزین خالی کرنا شروع کر دیا۔ ہوش میں آؤ تنویر! اچانک صفدر نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے چیخ کر کہا، اور تنویر ایک جھٹکا کھا کر جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس کی انگلی ٹریگر سے ہٹ گئی۔ اس نے یقیناً جولیا کے جسم کو ہاتھ لگانے کی ناپاک جسارت کی ہوگی۔ میں اس کا ریشہ ریشہ گولیوں سے اڑا دوں گا، تنویر نے منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے کہا۔ لاش پر گولیاں برسانے کا کیا فائدہ؟ آؤ نکل چلیں، صفدر نے قریب پڑی مشین گن اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے درمیانی دروازے کی طرف جھپٹا، مگر دوسرے لمحے وہ ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ باہر اچانک گولیوں کا جیسے طوفان سا آ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے دو فوجیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں۔ جولیا کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو پانی کے زوردار بہاؤ کے ساتھ کسی حقیر تنکے کی طرح بہتے ہوئے پایا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جولیا کا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو جائے گی۔ ہر طرف تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ جولیا نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور پھر اٹھ کر کھڑی ہونے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ پانی اس کے جسم کے ساتھ ٹکراتا ہوا خاصی تیز رفتاری سے بہہ رہا تھا۔ بدبو کے ساتھ زہریلی گیس ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور کہیں بھی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ جولیا نے دونوں ہاتھ سائیڈوں میں پھیلائے، اور پھر اس کا ہاتھ ایک کائی زدہ دیوار سے ٹکرا گیا۔ جولیا چند لمحوں میں سمجھ گئی کہ وہ کسی بڑے گٹر میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کا بچنا محال ہے۔ ہر طرف پھیلی ہوئی زہریلی گیس اسے جلد ہی اپنا شکار کر لے گی، لیکن زندگی بچانے کا جذبہ اور بے پناہ قوت ارادی نے اسے شاید حوصلہ دے دیا تھا کہ اس نے تیزی سے دیوار کا سہارا لے کر پانی کے بہاؤ کی طرف ہی چلنا شروع کر دیا۔ اسی طرح چلتی ہوئی وہ نہ جانے کتنی دور گئی ہوگی کہ اس کے ذہن میں ایک بار پھر دھند سی چھانے لگی، اور باوجود سر جھٹکنے اور اپنے آپ کو ہوشیار رکھنے کی بے پناہ کوشش کے دھند لمحہ با لمحہ گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جولیا سمجھ گئی کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ ظاہر ہے اس بار زہریلی گیس سے بے ہوش ہونے کے بعد اس کے کم از کم اس دنیا میں ہوش میں آنے کا کوئی امکان باقی نہ رہتا، اور پھر اس کا جسم لڑکھڑا گیا، مگر لڑکھڑاتے ہی اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ نصب لوہے کی سیڑھی پر پڑے، اور جیسے ہی اسے سیڑھی کی موجودگی کا لاشعوری طور پر احساس ہوا، اس کا ذہن زندگی بچ جانے کی شدید خواہش ابھر آنے کی بنا پر قدرے صاف ہو گیا، اور جولیا نے سیڑھی کو ٹٹول کر تیزی سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیڑھی کے اختتام پر پہنچ گئی۔ اوپر لوہے کا ایک ڈھکن موجود تھا، لیکن ڈھکن شاید پوری طرح فٹ نہ تھا، اس لیے اس کے کناروں سے تازہ ہوا لہروں کی صورت میں اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس تازہ ہوا نے جولیا پر تریاک کا سا کام کیا، اور اس نے بے اختیار اس جھری سے ناک لگا کر زور زور سے سانس لینے شروع کر دیے، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہر سانس کے ساتھ اس کے جسم میں قوت اور زندگی کی لہریں دوڑتی چلی جا رہی ہوں۔ اس کا ذہن ہر سانس کے ساتھ صاف ہوتا چلا گیا، اور مفلوج ہو جانے والے جسم میں قوت امڑتی چلی آئی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اب اس کی قوتیں بحال ہو گئی ہیں، اس نے دونوں ہاتھ ڈھکن کے ساتھ ٹکائے، اور پھر اپنے جسم کی پوری قوت سے اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ ڈھکن جو پہلے ہی ڈھیلا تھا، زوردار جھٹکا کھا کر ایک طرف ہٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی روشنی اور تازہ ہوا کا جیسے سیلاب سا آ گیا ہو۔ جولیا نے اطمینان کی ایک طویل سانس لیتے ہوئے دونوں ہاتھ کناروں پر ٹکائے، اور بازوؤں کے بل اٹھتی ہوئی اس دہانے سے باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہیں زمین پر بیٹھی اپنا سانس بحال کرتی رہی۔ وہ اس طرح یقینی موت سے بچ نکلنے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، اور پھر اس کی نظریں اپنے جسم پر پڑیں اور اسے ابکائی سی آ گئی۔ اس کا پورا جسم گندگی سے لتھڑا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ اس وقت ایک کوٹھی کے پائیں باغ کی سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کوٹھی خالی ہی معلوم ہوتی تھی، کیونکہ وہاں کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے اس کوٹھی کا جائزہ لیا جائے، شاید اسے یہاں کپڑے وغیرہ مل سکیں۔
کیونکہ اس عالم میں سڑک پر جانے کا تصور تک نہ کر سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور پھر لڑکھڑاتی ہوئی کوٹھی کی عمارت کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کوٹھی کے سائیڈ سے ہوتی ہوئی برآمدے میں آئی، لیکن ہر طرف مکمل خاموشی طاری تھی۔ وہ تقریباً گھسٹتی ہوئی کوٹھی کے اندرونی گیلری کی طرف بڑھی، اور یہاں آ کر اسے محسوس ہوا کہ کوٹھی میں کسی نہ کسی کی رہائش ہے، کیونکہ گیلری میں اسے قدموں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ اور پھر پہلے ہی دروازے پر اس نے دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالا اور دروازہ کھلتا چلا گیا اور جولیا اندر داخل ہو گئی، مگر دوسرے لمحے وہ ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ کمرے میں موجود بستر پر اسے ایک نوجوان لڑکی بے ہوش پڑی ہوئی نظر آئی تھی۔ بے ہوش ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے اور منہ پر بھی کپڑا بندھا ہوا تھا۔ کمرے کی حالت سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی مرد کی رہائش گاہ ہے، کیونکہ مردانہ سامان ہی ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ جولیا ایک لمحے کے لیے سوچتی رہی کہ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے اور اسے باندھنے والا کہاں چلا گیا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ پہلے اپنی حالت ٹھیک کر لے، اس کے بعد ہی لڑکی کے متعلق سوچے گی۔ چنانچہ وہ ٹوائلٹ میں گھستی چلی گئی اور پھر وہ سب کچھ بھول کر نہانے اور اپنے جسم پر موجود گندگی سے نجات پانے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہا دھو کر تازہ دم ہو گئی، اور اس کا سکرٹ چونکہ پھٹ چکا تھا، اس لیے اس نے ٹوائلٹ کی الماری میں موجود مردانہ کپڑوں میں سے ایک تنگ موری کی پتلون نکال کر پہن لی۔ پتلون گو اس کے جسم پر خاصی ڈھیلی تھی، لیکن بہرحال گزارا تو کرنا ہی تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک مردانہ قمیض نکال کر پہن لی۔ اب وہ کم از کم اس کوٹھی سے نکل کر سڑک پر تو جا سکتی تھی۔ اور پھر وہ ٹوائلٹ سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ اسے کسی کے قدموں کی تیز آواز سنائی دی۔ کوئی شخص گیلری سے ہو کر کمرے کی طرف آ رہا تھا، اور جولیا وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ آنے والا اکیلا ہی تھا۔ چند لمحوں بعد ایسی کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں جیسے آنے والا کوئی الماری کھول کر اس میں سے کچھ نکال رہا ہو۔ ہیلو ہیلو، بلو ایگل نمبر 2 کالنگ ہیڈ کوارٹر، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھاری مگر تیز آواز کمرے میں گونج اٹھی، اور جولیا سمجھ گئی کہ آنے والا ٹرانسمیٹر پر کسی کو کال کر رہا ہے، اور پھر بلو ایگل کے لفظ نے اسے سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ قدرت کے اس اتفاق پر حیران ہو رہی تھی کہ بلو ایگل نمبر 1 کے چنگل سے نکل کر وہ بلو ایگل نمبر 2 کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی ہے۔ بلو ایگل نمبر 2 مسلسل ہیلو ہیلو کیے جا رہا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ یس ایگل ہیڈ کوارٹر ریسیونگ یو، اوور۔ بولنے والے کا لہجہ خاصا کرخت تھا۔ چیف باس سے بات کراؤ، میں مارٹن بول رہا ہوں۔ اٹ از ایمرجنسی، اوور۔ بلو ایگل نمبر 2 نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے، ویٹ فار 1 منٹ، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور مارٹن خاموش ہو گیا، اور پھر تقریباً 1 منٹ بعد ہی ایک اور آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد بھاری اور تہکمانا تھا۔ یس چیف باس، بلو ایگل اسپیکنگ، اوور۔ وہی بھاری آواز سنائی دی۔ بلو ایگل نمبر 2 ان پاکیشیا، مارٹن اسپیکنگ، اوور۔ مارٹن نے کہا، اس کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ کیا بات ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کرخت لہجے میں سوال کیا گیا۔ چیف باس، مشن 2 برائٹ شیڈو تقریباً ناکام ہو چکا ہے، اوور۔ مارٹن نے مار کھائے ہوئے کتے کی طرح گھگھائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نانسنس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشن کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ مائیکل کیا کر رہا ہے؟ تفصیلی رپورٹ دو۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ آواز میں اتنی کرختگی اودھ کر آئی تھی کہ جولیا کے جسم میں بھی بے اختیار سردی کی لہر سی دوڑ گئی۔ سر، بلو ایگل نمبر 1 ہلاک ہو چکا ہے۔ عارضی ہیڈ کوارٹر پر یہاں کی سیکرٹ سروس کا قبضہ ہے۔ مس مارشیا کو سیکرٹ سروس والے گرفتار کر کے لے گئے ہیں، کیونکہ ان کی لاش وہاں سے نہیں ملی۔ عارضی ہیڈ کوارٹر میں موجود مس مارشیا کے علاوہ تمام افراد مارے جا چکے ہیں، اوور۔ مارٹن نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا بلو ایگل اتنا ہی پاگل تھا کہ اتنی آسانی سے سیکرٹ سروس کے ہتھے چڑھ گیا، اوور۔ چیف باس کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ حیرت کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ سر، بلو ایگل نمبر 1 نے دراصل یہاں آ کر سرے سے کام ہی نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ انتہائی پسماندہ، جاہل اور بے وقوف قسم کے واقع ہوئے ہیں، اس لیے وہ اطمینان سے اپنا کام کر کے نکل جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے عارضی طور پر یہاں ہیڈ کوارٹر تو بنا لیا، لیکن کوئی پلان بنانے کے بجائے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں ایٹامک ریسرچ لیبارٹری کے کسی آدمی کو رشوت دے کر وہ فارمولا اڑا لوں۔ میں نے ڈائریکٹر سر عبدالرشید کی سیکرٹری کو محبت کے فریب دے کر اپنے جال میں پھنسایا۔ اس نے فارمولا حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی، جس پر میں نے ایک اور پروگرام بنایا، اور میں نے ڈائریکٹر ایٹامک ریسرچ لیبارٹری سر عبدالرشید کی نوجوان بیٹی کو
سکول سے اغوا کر لیا تاکہ اسے بلیک میل کر کے اس سے فارمولا حاصل کر لیا جائے۔ بلو ایگل نمبر 1 نے اس پروگرام کی تائید کی اور کہا کہ وہ خود سر عبدالرشید کو ڈیل کریں گے۔ چنانچہ میں نے لڑکی کو اغوا کرنے کے بعد سر عبدالرشید کو ٹیلی فون پر دھمکی دی اور اسے رات کو مزید بات چیت کے لیے تیار رہنے کا کہا تاکہ بلو ایگل نمبر 1 براہ راست ان سے بات چیت کر سکیں۔ اس کے بعد میں نے بلو ایگل نمبر 1 کو کال کیا تاکہ انہیں اپنی کامیابی کی خبر دے سکوں اور مزید پروگرام سیٹ ہو سکے، مگر وہاں سینڈرم سے معلوم ہوا کہ سیکرٹ سروس کی رکن مس جولیانا کو مسٹر مائیکل ساتھ لائے ہیں اور شٹر روم میں اس سے پوچھ گچھ میں مصروف ہیں، اور ان کا حکم ہے کہ اس دوران انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اس لیے وہ مائیکل یعنی بلو ایگل نمبر 1 سے رابطہ قائم نہیں کروا سکتا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مس جولیانا کا تعاقب سیکرٹ سروس کا ایک ممبر کر رہا تھا جسے ٹریپ کر لیا گیا ہے اور اسے لانگ روم میں بے ہوش کر کے ڈال دیا گیا ہے۔ مجھے انہوں نے کچھ دیر بعد کال کرنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے دوبارہ فون کیا تو معلوم ہوا کہ بلو ایگل نمبر 1 ابھی تک مس جولیانا سے شٹر روم میں مصروف ہیں، اور ایک اور شخص نے جو یقیناً سیکرٹ سروس کا رکن تھا، اس نے مس مارشیا کو قابو کر کے مائیکل کو اس کمرے میں بلایا۔ مس مارشیا نے کوڈ ورڈز میں مائیکل کے بجائے سینڈرم کو فون کر دیا کہ اسے کسی شخص نے قابو کر رکھا ہے، جس پر سینڈرم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس آدمی کو بھی بے ہوش کر کے لانگ روم میں ڈال دیا گیا تاکہ بلو ایگل خود ہی فارغ ہو کر ان سے نمٹ لے، اور مجھے مزید کچھ دیر بعد کال کرنے کے لیے کہا گیا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد جب میں نے دوبارہ کال کیا تو وہاں فون ہی ڈسکنیکٹ تھا، تو میں گھبرا گیا۔ چنانچہ میں خود ذاتی طور پر وہاں گیا۔ چنانچہ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ہیڈ کوارٹر پر کچھ مسلح لوگوں نے ہلہ بول دیا تھا اور پھر وہاں موجود سب لوگ مارے گئے۔ میں بھی ایک تماشائی کے طور پر وہاں کھڑا رہا اور میں نے بلو ایگل کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ وہاں مس جولیانا کی تلاش بھی جاری تھی، لیکن وہ غائب تھی۔ مس مارشیا کو وہ شاید پہلے ہی لے جا چکے تھے، کیونکہ وہ وہاں موجود نہ تھی، اور اب وہاں انٹیلیجنس اور پولیس کا پہرا تھا اور اعلیٰ افسران پہنچے ہوئے تھے، جس پر میں واپس آیا اور اب آپ کو کال کر رہا ہوں۔ اوور۔ مارٹن نے تمام واقعات مکمل تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ بہت برا ہوا۔ مائیکل کو یہاں سے مکمل معلومات دے کر بھیجا گیا تھا، اور یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ پاکیشیا کی سیکرٹ سروس انتہائی خطرناک لوگوں پر مشتمل ہے۔ اول تو وہ ان کے نوٹس میں آئے بغیر مشن مکمل کرے، لیکن اگر وہ لوگ اس کا نوٹس لے لیں تو پھر فوراً ہیڈ کوارٹر کال کر کے بات کرے تاکہ یہاں سے مکمل سکیم اور پلاننگ بھیجی جا سکے۔ لیکن اس نے اپنے طور پر سب کچھ کر لینا چاہا۔ بہرحال مشن تو ہر حالت میں مکمل ہونا ہے۔ وہ لڑکی اس وقت کہاں ہے؟ اوور۔ چیف باس نے پوچھا۔ وہ اس وقت میرے پاس بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اوور۔ مارٹن نے جواب دیا۔ اسے فوری طور پر رہا کر دو اور خود زیر زمین چلے جاؤ۔ اب سیکرٹ سروس ہوشیار ہو چکی ہے، اس لیے اب فارمولا سیدھے ہاتھوں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے مکمل پلاننگ اور ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ اوور۔ دوسری طرف سے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا گیا۔ جیسا حکم باس۔ اوور۔ مارٹن نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں خود ٹیم لے کر وہاں پہنچوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ یہ سیکرٹ سروس کیا کر سکتی ہے۔ تم اس وقت تک انڈر گراؤنڈ رہو جب تک میں خود تم سے رابطہ قائم نہ کروں۔ اوور۔ چیف باس نے جواب دیا۔ بہتر باس، لیکن وہ مس مارشیا کا کیا کرنا ہے؟ اوور۔ مارٹن نے پوچھا۔ اسے مرنے دو، وہ مائیکل کی ساتھی ہے، اور جب مائیکل ہی نہ رہا تو تنظیم کے لیے مارشیا کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ اوور۔ چیف باس نے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ اوکے باس، مجھے آپ کی کال کا انتظار رہے گا۔ اوور۔ مارٹن نے ڈھیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے شاید مارشیا کو اس طرح نظر انداز کر دینے پر دکھ ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے تنظیم کے سامنے وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ جولیا ٹوائلٹ میں کھڑی یہ تمام بات چیت سن رہی تھی۔ بات چیت ختم ہوتے ہی وہ چکنا ہو گئی۔ اسے احساس تھا کہ مارٹن اب اپنا سامان سمیٹ کر یہاں سے بھاگے گا، اور اگر کسی طرح اسے قابو کر کے دانش منزل پہنچا دیا جائے تو یقیناً اس سے X2 کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے سن لیا تھا کہ چیف باس یہاں آنے کے بعد اس سے ہی رابطہ قائم کرے گا۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے فلش صاف کرنے والا لوہے کا مضبوط ڈنڈا ایک طرف کونے میں پڑا ہوا نظر آیا، جس کے آگے برش لگا ہوا تھا۔ جولیا نے لپک کر وہ ڈنڈا اٹھا لیا، اور اب وہ پوری طرح مارٹن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی مارٹن کی حرکات کے متعلق اندازہ کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔
مارٹن نے شاید ٹوائلٹ کا سامان پہلے اکٹھا کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن دروازے کے ساتھ ہی جولیا بڑے چکنے انداز میں تیار کھڑی تھی۔ اس لیے جیسے ہی مارٹن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جولیا کا وہ ہاتھ جس میں اس نے لوہے کا راڈ پکڑا ہوا تھا بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا، اور دوسرے لمحے مارٹن ایک چیخ مار کر منہ کے بل نیچے فلش ٹینکی سے ٹکرایا اور پھر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ جولیا نے پھرتی سے ڈنڈے کا ایک اور وار کیا تاکہ رہی سہی کسر بھی پوری ہو جائے، اور جب اسے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ مارٹن کا جسم ساکت ہو گیا تو اس نے ڈنڈا ایک طرف پھینک دیا اور باہر کی طرف لپکی۔ باہر کمرے میں سر عبدالرشید کی لڑکی ابھی تک اسی طرح بے ہوش اور بندھی ہوئی پڑی تھی، جبکہ میز پر ٹرانسمیٹر بھی رکھا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے جولیا کو ایک کونے میں پڑا ہوا ٹیلی فون نظر آ گیا، اور اس نے آگے بڑھ کر تیزی سے اس کا ریسیور اٹھایا اور پھر X2 کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا اردو ناول زندہ سائے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم MA، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔